بسم اللہ الرحمن الرحیم تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلک، اللہ کی قسم تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر، فزینا لہم الشیطان اعمالہم، پس مزین کیا شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو، فہوا ولیہم اليوم، وہ شیطان آج بھی ان کا ساتھی ہے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے ہے آخرت میں دردناک عذاب۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ، ہم نے جو کتاب نازل کی آپ کی طرف اس لیے کہ آپ بیان کریں ان کے لیے وہ چیز جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ھدی و رحمتاً، اس کتاب میں ہدایت ہے اور اللہ کی رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ یہ بیان ہوا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی پکڑے لوگوں کو ان کے گناہوں کی بدولت تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کو روئے زمین پر چھوڑ دیا جائے، ہر ایک اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا جائے تو ختم کر دینے کے لائق ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، مشرکین کا قول نقل کیا کہ یہ لوگ اپنی زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ اگر ہم خدا تک پہنچ بھی گئے مرنے کے بعد تو وہاں بھی ہمیں اچھائی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون، یہ جھوٹ بولتے ہیں زبانوں سے، ضرور ان کے لیے آگ ہوگی وہاں بھی اور عذاب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے بہت پریشانی ہوا کرتی تھی۔ ایک تو ایمان نہیں لے آتے، ایمان کے بعد منہ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا بھی تو ہم وہاں بھی کامیاب ہوں گے، حالانکہ ایمان اعمال شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی بیان فرمائی کہ دیکھیں، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، پہلے جتنی قومیں تھیں، ہم نے ان کی طرف آپ کی طرح پیغمبر بھیجے تھے، اللہ کے نبی ان کے پاس بھی آئے تھے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان لوگوں کی طرح ان کے بھی شیطان نے ان کو اعمال مزین کر کے دکھلائے کہ تم جس راستہ پر ہو وہ راستہ بہتر ہے، اسی راستہ پر تم کامیاب ہوگے۔ انہیں یہ خوبصورت کر کے دکھلایا کہ خدا کے علاوہ بتوں کے سامنے جھکنا یہ بھی خوبصورت نیک عمل ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے۔ ان خوبصورت اعمال کی پاداش میں وہ لوگ مارے گئے تھے۔ ہر برا کام شیطان نے کہا یہ تمہارے لیے خوبصورت ہے، اور یہ بات یاد رکھنا، شیطان کسی بڑے کام سے روکنے کے لیے چھوٹا نیکی کا عمل کروا دیتا ہے اور خوبصورت کر کے اس کو پیش کرتا ہے۔ ہاں، جب اس کو موقع ملتا ہے آہستہ آہستہ انسان کو اس سے ہٹانے کے لیے پھر دیگر راستے اس کے لیے بنانے پڑتے ہیں، بدعات ہو گئی، رسومات ہو گئی، باقی گناہوں کی طرف اس کا التفات ہو گیا، آہستہ آہستہ شیطان ان کو اس راستہ پر لاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہے کہ ایک بڑے اعمال کرنے والے کو، نیک بندے کو یکدم گناہ پر لائے، ایسا نہیں ہے۔ تو جو بھی اعمال شیطان کروائے گا اس کو آہستہ آہستہ اچھا کر کے خوبصورت کر کے دکھلائے گا تاکہ لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے آئیں۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اللہ کے پیغمبر آج بھی شیطان ان کا اسی طرح ساتھی ہے، وہی برے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھلاتا ہے
یہ تمہارے لیے بدعتیں اچھی بات ہے، اس کے اندر خوبصورتی ہے، یہ تمہارے لیے ثواب کا کام ہے۔ ایک مومن کو سنت کے راستہ سے ہٹا کر عام بدعت کے رسومات کے راستے پر لانا، خوبصورت کر کے دکھلانا، یہ تمہارے لیے ثواب ہوگا، اس کے اندر اس سے زیادہ ثواب ہے۔ اور بیوقوف ذہن کے لوگ اسی راستہ پر چل پڑتے ہیں۔ جو چیز اللہ کے نبی نے نہیں کی، دین سنت کے اندر نہیں ہے، وہ خوبصورت اور زیادہ ثواب والا عمل کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا عمل کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو بندہ تب حق کی راہ پر پہنچے گا جب سوچ اور بیچار کرے گا کہ کون سا راستہ صحیح اور کون سا غلط۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور اے پیغمبر، آپ کی طرف ہم نے جو کتاب نازل کی ہے وہ اس وجہ سے لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کے سامنے اس کو بیان کریں۔ آپ کا کام ہے صرف اور صرف بیان کرنا، ان تک حق بات پہنچا دینا۔ عمل کریں نہ کریں، ایمان لائے نہ لائیں، یہ آپ کے سردردی نہیں ہے، یہ ان کی ہے۔ اگر کریں گے تو اس کا بدلہ بھی خود پائیں گے، نہیں کریں گے تو سزا عذاب بھی خود بھگتیں گے، مگر اللہ کے پیغمبر آپ جواب دہ نہیں ہوں گے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اللہ نے ہدایت نازل فرمائی اس قوم کے اندر، اس قوم کے لیے قرآن مجید میں، اور محض اپنی رحمت ہی ہے اور ہدایت ہی ہے اگر کوئی بندہ اس پر عمل کرے، ایمان لائے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھے بغیر بندہ کہے کہ میں سیدھا راستہ پر چلوں گا، بہت مشکل ہے۔ ہر ایک مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ ضرور سیکھے۔ اگر قرآن مجید کا ترجمہ نہیں نہ سیکھتا تو پھر اس کے لیے خود بخود سیدھی راہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ اور تجربہ ہے، جن لوگوں نے ترجمے کا مفہوم سمجھا وہ لوگ شرک پر کبھی نہیں آ سکتے، کم از کم ہدایت کے راستہ سے نہیں ہٹ سکتے۔ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جائے، مگر ہدایت کے راستہ سے ہٹ جانا، شرک کے راستہ پر چلنا، دین سے ہٹنا، یہ بہت مشکل کام۔ تو قرآن مجید کا ترجمہ بندہ جب سیکھے گا اسے علم ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے کیا نازل فرمایا، ہمارے لیے ہدایات کیا ہیں، ہمارے لیے سیدھا راستہ کون سا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔